قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ گناہوں سے بچتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جاتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کس کے ساتھ؟ قرآن ترجمے کے ساتھ۔ قرآن کیسے؟ قرآن تفسیر کے ساتھ۔ قرآن کیسے؟ قرآن سمجھ کر۔ فرمایا رب کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، قیامت کے دن رب تمہیں بے حجاب نظر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم اور ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دورہ تفسیر القرآن، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 8، سورہ حج، آیات 7، 8، 9 اور 10، ان 4 آیات کی آج تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک جو قیامت ہے، آتیۃ، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں ذرا بھی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں ہیں۔ ہمارے آج کے اس آیت کے درس میں 3 نکات ہیں۔ پہلے نمبر پہ قیامت کی یاد دہانی کرائی گئی دوبارہ، کہ آپ لوگ پھر بھی ذہنوں میں رکھیں، اگر بھول جائیں یا آپ فراموش کر لیں یا غفلت میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ غفلت سے جگا رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ گناہوں سے بچتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جاتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کس کے ساتھ؟ قرآن ترجمے کے ساتھ۔ قرآن کیسے؟ قرآن تفسیر کے ساتھ۔ قرآن کیسے؟ قرآن سمجھ کر۔ تو یہ قرآن میں پھر قیامت کا ذکر ہے، اور عقیدہ آخرت کا جو انسانی زندگی پہ سب سے بڑا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں نے دا ڈے آف ججمنٹ کو حساب کتاب دینا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرائے اور گناہوں سے اللہ مجھے بچائے۔ یہ انسان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے، پھر انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یبعث، زندہ کر کے اٹھائے گا، من فی القبور، جو قبروں میں ہیں، جو مردے قبروں میں ہیں۔ اچھا، یہ نضر بن حارث کے متعلق کچھ مفسرین اکرام کا خیال ہے کہ دوبارہ یہ آیت اس کی مذمت میں اتری، کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندہ فرمائے گا، یعنی کہ ہڈیاں لے کے لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا تھا، پھر گردن اس کی اکڑی ہوئی تھی۔ تو یہ آیات اس کے حق میں دوبارہ نازل ہوئی ہیں۔ العیاذ باللہ، کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جن اللہ تعالیٰ جن کی تحسین فرماتا ہے، یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، اور کتنے بد نصیب اور محروم وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر مذمت فرماتا ہے۔ وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، کہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، اندازہ کر لیں آپ۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر، غرور اور دین اسلام سے دوری سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ مردوں کو بھی زندگی عطا فرمائے گا، وہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے گا قبروں کے اندر۔ اب ایک سوال یہ ہے، تیسرا اور آخری نقطہ، پہلا یہ تھا قیامت کا، دوسرا قبر کے اندر سے دوبارہ اٹھنے کا، اور تیسرا یہ سوال اور نقطہ کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، جو سمندر میں ڈوب جاتے ہیں ان کی قبریں کہاں ہیں؟ جو لوگ آگ سے جل جاتے ہیں ان کی قبریں کہاں ہیں؟ جو کیما بن جاتے ہیں، کئی شہید ایسے ہوئے جن کو جلا دیا گیا، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ وہ ان کے جسم کے ذرات زمین کے جس حصے میں بھی ہیں وہ ان کی قبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نکال لے گا، زندہ ہو جائے گا، وہ زمین سے اگے گا جیسے سبزہ اگتا ہے۔
ہے تو وہ زمین میں ہی نا، جو بھی جیسے مرا زمین میں ہی ہے نا، تو زمین سے اللہ تعالیٰ اس کو واپس نکالے گا۔ قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان عالم برزخ میں چلا گیا، وہ جہاں بھی اس کا جسم ہے وہی اس کی قبر ہے، سمندر میں ہے تو سمندر میں اس کی قبر ہے، اور جو خاک میں مل چکا خاک میں اس کی قبر ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن یُجادلُ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بعض، مَن یُجادلُ، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ مسلمان انہیں کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ اتنا نہیں ہے کہ علم کی مجلس میں بیٹھ کے علم بھی حاصل کر لوں۔ مَن یُجادلُ فی اللہ بغیر علم، جو لڑتا جھگڑتا ہے، جو جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم سے، ولا ہدن، اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی، یہاں پر ہدایت بھی مراد ہے، یعنی کہ بغیر ہدایت کے، جسے ہدایت ملے وہ اللہ کے معاملے میں لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، جس کے پاس دلیل ہو وہ بھی اللہ کے معاملے میں لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ یہ کسی علم کے والے کے پاس، یہ کسی علم والے کے پاس بھی نہیں بیٹھا کہ اسے علم حاصل ہو جاتا، اور علم والوں سے بھی علم حاصل نہیں کیا، اور قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا اس کو بھی وہ ٹھکراتے تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے۔ وَلَا کِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، نہ ان کے پاس کتاب ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، وہ جاہل ہیں جو کہ اللہ کے معاملے میں لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثانیہ عطفہ، گردن مروڑتے ہوئے، وہ بڑا تکبر کرتا تھا۔ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ بڑے اس طرح پھرتا تھا، کہتا میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس بڑی باتیں ہیں، باتوں کا بھی وہ تھا نا، بادشاہ تھا۔ لیدل عن سبیل اللہ، وہ گردن ایسے مروڑتا تھا تاکہ اپنا کانفیڈنس اور اعتماد شو کرے، اور پھر لوگوں کو تاکہ وہ بہکا دے، لیدل، تاکہ بہکا دے، عن سبیل اللہ، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ، اور ہم چکھائیں گے اسے یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلانے والی آگ کا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ سزا اس لیے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہی انسان برائی کرتا ہے وہ بھی آگے چلی جاتی ہے قیامت والے دن کے لیے، کتاب میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اچھائی کرتا ہے وہ بھی انسان آگے اس کو سیو کرا دیتا ہے، محفوظ کرا دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے، کوئی مثال آپ پیش فرمائیں تاکہ ہم تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں کہ کیسے ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اندھیری رات ہوتی ہے، تم نے کبھی چاند کو دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے۔ فرمایا رب کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، قیامت کے دن رب تمہیں بے حجاب نظر آئے گا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خدا مردوں کو زندہ کرے گا تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو دوبارہ زندگی دے گا، جو کہ تھے ہی نہیں تو عدم سے وجود میں لایا، تو پھر فوت ہو گئے تو ان کے ذرات کو دوبارہ زندہ کرنا تو مشکل اللہ کے لیے نہیں، لیکن کیا کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم کبھی کسی جنگل سے گزرے ہو جہاں پہ درختوں اور بالکل سوکھے ہوئے درختوں، زمین بھی خشک ہو، دھول اڑ رہی ہو، کسی طرف بھی کوئی زندگی، جو نباتات کی زندگی نظر تمہیں نہیں آ رہی، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب تم جاؤ تو وہاں سبزہ ہو، ہریالی ہو، وہی درخت سرسبز و شاداب ہو۔ اسی طرح خدا مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔
تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔